یہ الفاظ تھے پاکستان کے انٹیریئر منسٹر اور سابق میجر جنرل نصیر اللہ بابر کے، جو کراچی کی لہو میں نہائی سڑکوں کو مزید سرخ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ کلفٹن کے بھوپال ہاؤس میں چند طاقتور لوگوں کی بیٹھک لگی۔ سب کا خیال تھا کہ لوہے کو لوہے سے ہی کاٹا جا سکتا ہے۔ انٹیریئر منسٹر نے آئی بی چیف، ڈی آئی جی کراچی اور آئی جی سندھ کو یقین دلایا کہ اس بار کوئی نرمی نہیں ہوگی، ہر رکاوٹ توڑ دی جائے گی۔ اس بار وہ روتھلیس تھے۔ اب ایم کیو ایم کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا۔ جناح پور کے مبینہ منصوبے اور میجر کلیم کے اغوا کا بدلہ لینا تھا۔ لیکن ایک سوال تھا، یہ کام کرے گا کون؟ ایم کیو ایم تو وہ قوت تھی جسے 1992 کا فوجی آپریشن بھی نہیں توڑ پایا تھا۔ تو وہ کون ہوگا جو پیپلز پارٹی کے سیاسی قلعے کو ایم کیو ایم کی گرفت سے نکالے گا؟ اور پھر فیصلہ ہوا کہ یہ کام سندھ پولیس ہی کرے گی۔ لیکن ایک منٹ، اس کے لیے تو بڑے خطرناک قسم کے آفیسرز کی ضرورت تھی جنہیں لائسنس ٹو کل دے کر کھلی چھوٹ دے دی جائے۔ اور پھر انہی افسروں میں سب سے اوپر ایک نام تھا، ذیشان کاظمی کا۔ سب یہ سمجھتے تھے کہ اس علاقے میں اگر یہ ایس ایچ او ہیں تو ان کی ایک بادشاہی ہے، جو ان کی ایک سلطنت ہے۔ ذیشان کا سسٹم تو یہ تھا کہ ذیشان نے کوئی عام کارکن بھی پکڑ لینا ہے تو وہ 1 لاکھ روپے سے کم میں چھوڑتا نہیں تھا، اس کا ریٹ یہی تھا۔ آپ تو صرف پیسوں کی بات کر رہے ہیں، میں نے ان افسران کو اس شہر کی بہنوں بیٹیوں کو اس بات پر مجبور کرتے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ رات گزار۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ یار میں جو ہے نا سو جاؤں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ الطاف حسین میرے سینے پہ چڑھ کے میرا گلا دبا رہا ہے۔ اس کی جو جلن تھی اس کی بو ہمیں چودھری اسلم سے آتی تھی۔ اسلم مجھے زمانے میں بولتا تھا کہ 2 شیر نہیں رہ سکتے ایک جنگل میں۔ جتنا لیول پہ ذیشان کاظمی کا عروج ہوا اتنے لیول پہ زوال بھی وہ ہوا۔ ذیشان کاظمی ایک برائی بن گیا تھا۔ میں نے اس کو بہرحال ایڈوانس اس کو خبردار کیا، ہمارے دن تھوڑے رہ گئے۔ چھوڑ دو اس کو۔ سنگم اور گنگا جال جیسی فلمز دیکھ کے ہم ہر پولیس افسر کو ہیرو سمجھتے ہیں، لیکن اکثر فلمیں حقیقت سے بہت دور ہوتی ہیں۔ آج کی ڈاکیومنٹری ایک ایسے ہی کردار کے بارے میں ہے۔ وہ ایک ایماندار فرشناس پولیس افسر تھا یا پھر ایک کرپٹ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ؟ یہ فیصلہ آپ ڈاکیومنٹری دیکھ کر کریں گے۔ 65 کی جنگ زوروں پر تھی۔ اسی سال آثار قدیمہ کے ملازم بیدار کاظمی کے گھر ذیشان پیدا ہوا۔ جب ذیشان بڑا ہو رہا تھا تو گھر والوں کو ایسا لگتا کہ وہ بڑے پائی کا آرٹسٹ بنے گا۔ اسے میوزک، لٹریچر اور ویڈیو میکنگ سے بے انتہا لگاؤ جو تھا۔ اسی لیے جب 1986 میں 21 سالہ ذیشان پولیس میں داخل ہوا تو سب حیران رہ گئے۔ ظاہر ہے اگر مہاجر کمیونٹی کی خاص طور پہ میں بات کروں تو وہ تو پڑھی لکھی اور ادب لحاظ، تعلیم یافتہ، لٹریچر، موسیقی، یہ سارا کراچی کا کلچر تھا ماضی میں۔ کراچی تو اس کے بعد تباہ ہوا تو وہ سارا ماحول، وہ ساری چیزیں ظاہر ہے فیڈرل بی ایریا کے علاقے انچولی میں رہنے والے ذیشان کاظمی میں بھی تھیں۔ اور یہ وہ دور تھا جب ایم کیو ایم ایک طرح سے جوان ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ نوجوانوں کی خاص طور پہ جو اکثریت ہے اس کا جو رجحان تھا وہ ایم کیو ایم کی طرف تھا، اور مہاجر لڑکے جو ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے ہو کر کراچی پولیس کا حصہ بنے۔ انہی میں سے ایک ذیشان کاظمی بھی تھا۔ ذیشان کاظمی کو ابھی کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ ہاں، وہ باتیں بہت بڑی بڑی کرتا تھا۔ اس دور کے کراچیائٹس کی طرح اسے بھی الطاف بھائی بڑا فیسنیٹ کرتے تھے۔ انشاءاللہ ملک سے ظلم کی سیاہ رات ختم ہوگی۔ یہ ظالم جاگیردار وڈیرے اور یہ کرپٹ افسر شاہی نوکر شاہی کے کرتا دھرتا، ان کا خاتمہ ہوگا، ظلم کی سیاہ رات ختم ہوگی، انہی کے محلوں میں صاف پانی پینے کا پانی نہیں پہنچے گا۔ ویسے کسی کو کیا معلوم تھا کہ ایم کیو ایم کی پرچی پر پولیس میں آنے والا کاظمی خود پارٹی کے لیے موت کا پروانہ ثابت ہوگا۔ کاظمی آیا تو اے ایس آئی تھا، مگر بڑی تیزی سے انسپیکٹر کے رینک تک پہنچ گیا۔ ان دنوں شہر کا حال یہ تھا کہ 92 کا آپریشن کلین اپ فوج پر بھاری پڑ چکا تھا۔ سوویت کولیپس کے بعد افغانستان میں سول وار کے شعلے دہک رہے تھے، جن کی تپش کراچی میں محسوس کی جا رہی تھی۔ پرائم منسٹر بے نظیر نے اپنے ٹرسٹوردی انٹیریئر منسٹر کو ایک اور آپریشن کا گو اہیڈ دے دیا۔ ویسے میں حیران ہوں کہ طالبان مخالف بے نظیر کو طالبان کے آرکیٹیکٹ پر اتنا بھروسہ کیوں تھا۔ خیر، فیصلہ ہوا کہ آپریشن بلو فاکس میں سندھ پولیس اور رینجرز کے جوان حصہ لیں گے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں ذرا، وہ حالات کیا تھے۔ جناح ہسپتال کا سٹاف لاشوں کے پاس بیٹھ کے ناشتہ کیا کرتا، مگر دل نہ لرزتا۔
اصل میں وہ یہ سب دیکھ دیکھ کر اتنا سن ہو چکے تھے کہ اندر کا احساس ہی مر چکا تھا. ڈاکٹرز ہی کیا، پولیس والوں اور صحافیوں کا بھی کچھ یہی حال تھا. اسی دوران شعیب سڈل کو پنڈی سے کراچی بلا کر آپریشن کی کمان سونپی گئی اور چارج سنبھالتے ہی سڈل کی نظریں ذیشان پہ ٹھہر گئیں. جب کراچی میں حالات گڑبڑ ہوئے تو اس وقت پولیس افسروں کی ضرورت ہوئی، تو اس طرح کے جو بہادر اور نڈر اور لڑنے والے پولیس افسر تھے تو ان میں بہت سارے جو انہوں نے ان کو ایک یونٹ بنایا، تو اس میں ذیشان کاظمی کو جو ہے وہ بطور افسر لیا گیا. جب کراچی آپریشن جو 92 میں شروع ہوا، اس کے وہ ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ نتائج فوری طور پر حاصل نہیں کیے جا سکے. وہ ایک مکمل طور پر ایک فوجی آپریشن تھا، اور اس طرح کے جب آپریشنز ہوتے ہیں نا تو یہ ہیومن انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو جو فوج کو یا فورسز کو جو اس وقت پریشانی تھی وہ یہی تھی کہ ان کو ہیومن انٹیلیجنس نہیں مل رہی تھی، تو آپریشن کے وہ نتائج حاصل نہیں ہو پا رہے تھے ابتدائی دنوں میں. تو اس وقت پھر یہ طے ہوا کہ کون اس آپریشن کو کامیاب بنا سکتا ہے. تو اس وقت پھر کراچی پولیس میں وہ چہرے ڈھونڈے گئے جو کراچی پولیس میں جب آئے تھے تو وہ ایک پلیٹ فارم سے گزر کر آئے تھے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ ڈیفینیٹلی وہ جو ہے وہ مہاجر اردو اسپیکنگ تھے، اور نمبر 3 یہ کہ وہ فنٹر ٹائپ تھے. اب کاظمی SHO بن چکا تھا. ویسے وہ بڑا عجیب دور تھا. سہولت مرزا ہو یا ذیشان کاظمی، سب کو اپنا نام بنانے کی فکر سوار تھی. رستہ جو بھی ہو، بس دبدبا اور ٹیکا چاہیے تھا. کاظمی بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کا نام سنتے ہی جسموں پر کپکپی طاری ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا. اس کے اندر یہ خاص بات تھی ذیشان کاظمی کہ یہ خود اس علاقے میں گشت کرتا تھا. اس علاقے میں گشت کے دوران وہ مشکوک لوگوں کو، مشکوک چیزوں کو، کوئی ان کے توقع کے خلاف جو چیزیں ہوتی تھی یا ان کے مزاج کے خلاف جو چیزیں ہوتی تھی ان کو وہ فوکس کرتا تھا. اگر کوئی ترم خانی دکھا رہا ہے یا اگر کوئی بندہ اکڑ دکھا رہا ہے، اس ٹائپ کی چیزیں ان کو وہ پکڑ کے سرکوبی ان کی وہ کرتے تھے. مقصد یہ سمجھتے تھے کہ اس علاقے میں اگر یہ SHO ہیں تو ان کی ایک بادشاہی ہے، جو ان کی ایک سلطنت ہے. مجھے یاد ہے کہ ان کی پوسٹنگ ہوئی کھوکھرا پار ملیر کے علاقے میں، تو انہوں نے اس علاقے میں باقاعدہ اعلانات کرائے ملیر کے علاقے میں کہ کوئی بندہ اگر کلف لگے کپڑے پہنے گا، گھومتے ہوئے نظر آ گیا تو اس کو پکڑ کر تھانے بند کرو لا کے. اور اسی طریقے سے جینز پہننے پہ پابندی لگا دی. بیسک مقصد کیا تھا کہ لوگوں میں خوف ڈالنا. ایسے دیکھیں کوئی اسپیسیفائی کوئی اعلان وغیرہ نہیں ہوتے، لیکن کچھ چیزیں کچھ ایریاز میں اگر کوئی کاٹن والے کو پکڑ کے بٹھا لیا، جب پاور بہت زیادہ آپ کے پاس ہو، پیسہ حد سے زیادہ ہو، آپ کے پاس مین پاور بہت زیادہ ہو، آپ کے پاس ایکشن پاور بہت زیادہ ہو، تو پھر اس قسم کی چیزیں سامنے آئی جاتی ہیں. مذہبی تنظیم تھی کراچی کے سینٹرل کے علاقے میں. مذہبی تنظیم کے جو لیڈر تھے، ایک اس لیڈر کو جو ہے انہوں نے گھر سے اٹھایا تھا فیڈرل بی ایریا سے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لیڈر براہ راست ان کے ہاؤس پہ فون کر کے کہتا تھا کہ اپنے SSP سے کہنا کہ فلاں نے کال کی تھی، مجھے رنگ بیک کریں، یہ کریں. تو SSP نے، دین محمد بلوچ تھے SSP وہ مرحوم، تو دین محمد بلوچ نے شکایت کی ذیشان کاظمی سے کہ یار یہ فلاں نام کا بندہ مجھے بڑے فون کرتا ہے، رونت سے فون کرتا ہے اور بڑا یہ بھرم اپنا دکھاتا ہے مجھے، اور مجھے کہہ رہا ہے کہ میں SSP اس کو فون کرے. تو اس پہ پھر انہوں نے اس کو اٹھایا اور اس کو کئی دن تک نیو کراچی تھانے میں قید رکھا، اور اس سے پھر کافی جو ہے وہ شہرت ملی. وہ بہادر علی سے انسپائر بھی تھا، اور بہادر علی کے بعد جو ہے وہ اس نے اپنا ایک نام بنانے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں وہ اس طرح کے کچھ کام کر گیا جن سے جو ہے اس کی شہرت جو ہے نا وہ بڑھتی چلی گئی. کہ بہادر علی کے حوالے سے اگر یہ تھا کہ بہادر علی جسے پکڑ لے اسے چیرا لگاتا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں تھیں جس سے اس کو جو ہے نا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شہرت کا چسکا لگ گیا. اور اس وقت کے جو خبروں کا ذریعہ تھا وہ اخبارات ہی تھے، پرنٹ میڈیا تھا، اور پرنٹ میڈیا میں جو ایوننگرز تھے وہ پھر اس طرح کی چٹپٹی خبریں جو ہیں وہ جب سہ کالمی یا لیڈ کی صورت میں یا سپر لیڈ کی صورت میں جب لگایا کرتے تھے تو اس سے لوگوں کو جو ہے وہ ایک پڑھنے میں مزہ بھی آتا تھا، اور ذیشان کی جو ہے وہ ایک شہرت بھی بنتی چلی جا رہی تھی. گزرتے وقت کے ساتھ کاظمی اداروں کی آنکھ کا تارا بنتا جا رہا تھا. یہ بات مشہور تھی کہ وہ آصف زرداری اور بے نظیر کا خاص آدمی ہے. وہ کیسے اپنے ٹارگٹ تک پہنچتا، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی تھی.
جو کسی کو نہ ملتا کاظمی اسے چٹکی بجاتے ڈھونڈ نکالتا. ان کی کوالٹی یہ تھی کہ ان کا انٹیلیجنس کا نظام بہت اسٹرانگ تھا. اگر کسی لڑکے کو پکڑا اور اگر وہ بالکل کلیئر ہے تو اس کو ایز اے اپنا انفارمنٹ یوز کرنا, اور پھر وہ بھی یوٹیلائز بھی ہوتے تھے. دیکھیں انفارمیشن بیسڈ چیزیں ہوتی ہیں, اگر آپ کے پاس جتنی انفارمیشن ہے آپ اتنا ہی طاقتور ہیں. تو اسی انفارمیشن بیسڈ چیزوں پہ آپ نے اپنی ایک عمارت کھڑی کی ہے. وہ انفارمیشن بیسڈ چیزوں کے اوپر آپ نے لوگوں کے ٹاسک پورے کیے ہیں گورنمنٹ کے. وہ ٹاسک پورے کرتے کرتے آپ خود بخود کو, اس نے خود جا کے تو اعلان نہیں کیا کہ میں بہت بڑا 30 مار خان ہوں یا میں توپ چیز ہوں. ظاہر ہے اس نے کام کیے تو خود بخود ایک پروفائل بنتی گئی. یہ چراغ سے چراغ جلتا ہے بنیادی طور پہ جو سسٹم ہوتا ہے ان کا. ایک کوئی لو کیٹیگری کا کرمنل اٹھا لیا, جب اس کرمنل کو لا کے انہوں نے انٹیروگیٹ کیا, اس کی تفتیش اس انداز سے کی جیسا کہ مخصوص اسٹائل ہوتا ہے پولیس کا, تو وہ پھر آگے کے لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے. دیکھا جائے تو ذیشان کی بیک بون اس کی انٹیلیجنس تھی, اور وہ انٹیلیجنس اسے انفارمرز سے ملتی تھی. لیکن اپنے انفارمرز کے ساتھ ذیشان کا بڑا عجیب برتاؤ ہوا کرتا. جیسے ایک دفعہ نئی کراچی میں ہوا, ایک انفارمر بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس کو چائے بھی پلا رہا ہے, بسکٹ بھی کھلا رہا ہے, بڑی عزت دے رہا ہے, اور اس کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے یار بسکٹ بھی کھاؤ, یہ کیک بھی کھاؤ, چائے بھی پیو. تو میں سمجھا کوئی معزز آدمی ہے. تو جب وہ اٹھا تو ذیشان سے میں نے پوچھا تو بولا میرا انفارمر ہے. اچھا جی. دوسرے دن میں جب پھر آیا تو میں نے دیکھا لاک اپ سے مجھے کسی نے آواز دی, بھائی اللہ کے واسطے. تو میں نے جب دیکھا تو وہی جو معزز آدمی ایک دن پہلے کیک ویک جس کو ذیشان کھلا رہا تھا وہ لاک اپ میں بند تھا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ ذیشان کے پاس جب یہ چوری کی گاڑیاں آئی تھی تو ذیشان کو ہینڈل پسند آ گیا. تو ذیشان نے سوچا کہ یہ میں اپنے گاڑی کے اندر ہینڈل لگوا دوں گا. تو جب یہ تھانے بیٹھا تو وہ ہینڈل کے لیے بندہ بھیجا, ہینڈل غائب. پوچھا تو وہ پتہ چلا فلاں مخبر نے نکال لیا. اس کو دماغ خراب ہو گیا کہ یہ میں نے اپنے لیے ہینڈل پسند کیا تھا یہ, تو اس نے اس کو کوٹا بھی, وہ لاک اپ بھی کر دیا. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایسے جو لوگ ہوتے تھے وہ ایک دن پہلے آپ کو بہت اچھی حالت میں ملتے تھے, اگلے دن بہت بدترین حالات میں ملتے تھے. کہتے ہیں نا پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. اختیارات ہو یا طاقت, دہشت ہو یا شہرت, یہ سب کاظمی کی جھولی میں آ گری تھی. مگر اس بے پناہ طاقت کے ساتھ آنے والی بے پناہ ذمہ داری سے اسے کوئی سروکار نہ تھا. وہ جسے چاہے اٹھاتا, ٹارچر کرتا, کچھ نہ ملتا تو بھی پیسے لیے بغیر نہ چھوڑتا. جو افسر شہر کو دہشت سے پاک کرنے آیا تھا, اس کی دہشت سے پورا شہر کانپ رہا تھا. کس وقت کس محلے کس گلی کا کون محاصرہ کر لے, تو پوری کی پوری آبادیاں محاصرہ کی جاتی تھیں. ایک گھر میں اگر 4 مرد ہیں, ایک باپ ہے, 3 بیٹے ہیں, تو ان کو انہی کی قمیضوں کے ساتھ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے لایا جاتا تھا اور ایک قطار میں چلاتے ان کو گراؤنڈ میں لاتے تھے. گراؤنڈ میں بیٹھ کے ان کی آنکھوں پہ پٹی بندی ہوتی تھی. پھر ان کے ساتھ اپنے انفارمر ہوتے تھے, پولیس کے انفارمر ہوتے تھے, وہ ان کو شناخت کرتے تھے ان میں سے. پھر اس میں سے اگر 150 لوگ فرض کریں کہ آج رات آپ نے اٹھایا ہے, صبح 10, 11, 12 بجے تک ان کی شناخت پریڈ ہو رہی ہوتی تھی. دیکھیں عزت کی دھجیاں تو وہیں اڑ گئی نا جب آپ نے ان کو ان کی بہو, بیٹی, ماں, بیوی کے سامنے, بچیوں کے سامنے اگر آپ نے اس کو گن پوائنٹ پہ لیا ہے اور اس کے کپڑے اتروا کے آپ نے اس کو آنکھوں پہ پٹی اسی کی قمیض کے ساتھ باندھی ہے اور وہ جانوروں کی طرح ان کو آپ وہ کرتے ہوئے لے جا رہے ہیں, تو عزت تو ساری وہیں ختم ہو جاتی تھی. لیکن اس کے بعد ہوتا یہ تھا, بہت سارے لوگ جو بعد میں سامنے آئے وہ ایسے تھے کہ انہی اسی احساس کی وجہ سے ان کو کرمنل بنتے دیکھا کہ آپ نے ایک کرمنل کو یا 2 کرمنل کو ڈھونڈنے کے لیے 150-200 لوگوں کو یرغمال بنا کے ان کے ساتھ وہ کیا کہ جو کسی کرمنل کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا, اتنا بدسلوک کیا. تو اس کے بعد ظاہر ہے بیشتر لوگ پھر اس میں کرمنل بن جاتے تھے. ذیشان کا سسٹم تو یہ تھا کہ ذیشان نے تو اگر کوئی عام کارکن بھی پکڑ لینا ہے تو وہ 1 لاکھ روپے سے کم میں چھوڑتا نہیں تھا, اس کا ریٹ یہی تھا. بہت سارے اور بھی گیم ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے کوئی پرسنل کوئی خار بازی ہوتی ہے یا سیاسی دشمنی ہوتی ہے, تو وہ ایسے چیز سے رابطہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یار یہ فلاں آدمی آپ ٹھوک دو یا فلاں آدمی آپ فلاں کیس میں بند کر دو, اس کے بدلے ہم آپ کو یہ مال دیں گے. ایسے بہت ساری کیسز اس نے لوگوں نے اپنے پرسنل ترجیحات پہ اس نے مفت میں بھی چھوڑے. ذیشان نے بھی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ کی ہیں اور بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے جیسے مومن ہیں تو ریلیز کی ہے. یہ مجھے اس نے ایک دفعہ بتایا کہ میرا اپنا کزن جو ہے وہ MQ میں وانٹڈ ہے, تو لیکن میں نے اس کو کبھی اس کو جو ہے نا یعنی سپورٹ کرتا ہوں, خیال کرتا ہوں اس کا,
تو اسی طریقے سے جو نارتھ کراچی کا جو سیکٹر انچارج تھا محمد رضا، تو اس کو بھی اس نے ریلیز کیا. آپ تو صرف پیسوں کی بات کر رہے ہیں. میں نے ان افسران کو اس شہر کی بہنوں بیٹیوں کو اس بات پر مجبور کرتے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ رات گزارے. اور صرف یہی نہیں، جب عدالتوں میں پیش کیا جاتا تھا تو عدالتی اہلکار اس قوم کی بہنوں اور بیٹیوں کو جو ہے وہ استعمال کرتے تھے ذرا سے ریلیف کی خاطر. یہ اسی کراچی آپریشن کے دوران ہوا تھا. اور کراچی آپریشن کی ایسی کئی کہانیاں ہیں. ہم صرف اور صرف ایک رخ دکھا رہے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں دکھاتے کہ اس شہر میں ایک وقت وہ بھی تھا جب خواتین نے جنازے اٹھائے ہیں، جب اس شہر میں جنازے اٹھانے کے لیے مرد موجود نہیں ہوتے تھے، جب اس شہر میں ہر تیسرے گھر کا نوجوان یا تو جیل میں تھا یا لاپتہ تھا یا مفرور تھا، گھر سے بھاگا ہوا تھا. آپریشن کلین اپ میں پولیس والے وردی پہننے سے ڈرتے تھے کہ کہیں مار نہ دیے جائیں، مگر نئے آپریشن میں بازی پلٹ چکی تھی. اب کاٹن کی شلوار قمیص یا جینز پہننا اپنی موت کو دعوت دینا تھا. یہ وہ دور تھا کہ مشکوک اور متنازع پولیس مقابلے شروع ہوئے. علاقوں کا محاصرہ ہوتا اور گھر گھر تلاشی لی جاتی. نہ کوئی چادر دیکھتا نہ چار دیواری. یوں کالی وردی کے کالے کرتوت کھل کر سامنے آنے لگے. کاظمی کئی بار رشوت لینے پر گرفتار بھی ہوا، مگر آپ تو جانتے ہیں ذیشان کاظمی سے لے کر راؤ انوار تک جس کے سر پر ان کا ہاتھ ہونا، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. دیکھیں، اگر آپ پولیس میں کرپشن کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کے جو نا سارے سسٹم کا حصہ ہے. کراچی آپریشن میں ایسا ہوا کہ کیونکہ ایم کیو ایم کے خلاف ایک دم حکومت نے کھلی چھوٹ دی تھی ان لوگوں کو، تو اس میں یہ ہوا کہ کروڑوں روپے بھی شاید میں کم کہہ رہا ہوں، اتنا زیادہ مال آیا. تو ذیشان کا طریقہ یہ تھا کہ مال جمع کیا، جب جمع ہو گیا تو وہ اس نے پینٹ کھول کے جو نیچے ڈوری بندی ہوتی ہے تو وہ حصہ بندہ ہوتا ہے، وہ دونوں پینچوں میں نوٹوں کی گڈیاں بھر لیتا تھا. اس کے بعد شرٹ میں بھی اس طریقے سے آستینوں میں سب بھر کے سب پہن کے پھر مجھے بولتا تھا کہ یار مبشر میں گھر جا رہا ہوں، پھر ملاقات ہوگی، تم بیٹھو اپنا. ذیشان کاظمی اس وقت نیو کراچی تھانے میں ایس ایچ او تھا. تو کسی عورت سے 2000 روپے رشوت لینے کے الزام میں ان کو اینٹی کرپشن پولیس نے گرفتار کیا تھا. تو میری ملاقات ان دنوں اینٹی کرپشن کی کسٹڈی میں ان کے ساتھ ہوئی تھی. تو میں بھی جیسے دوسرے رپورٹر جا رہے تھے معلومات کرنے کے لیے وہاں گیا تھا کہ ان سے پوچھنے کے لیے کہ کیا ہوا. تو اس وقت ان کے اندر جو ایکچوئل خوف میں نے دیکھا ذیشان کاظمی کے اندر، وہ بہت ہی منت سماجت کر رہا تھا کہ ان کی جو تصویر ہے وہ اخبار میں شائع نہ کی جائے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میں کرپشن کے الزام میں پکڑا گیا ہوں. لیکن وہ اس بات کے اوپر بہت پشیمان نظر آ رہا تھا کہ کرپشن کا جو الزام ہے وہ 2000 روپے کا الزام تھا. ذیشان کی سینچری مکمل ہونے والی تھی. ارے کرکٹ کی نہیں، لاشوں کی سینچری. اس دور میں پولیس والوں میں یہ ریس لگی تھی کہ کون سب سے پہلے 100 انکاؤنٹر مکمل کر کے اعزاز اپنے نام کرے گا. ہم نے اس موضوع پر کئی ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں جنہیں دیکھ کر آپ جان چکے ہوں گے کہ ان انکاؤنٹرز کی اصل حقیقت کیا تھی. لیکن چلے ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں. لیاقت آباد تھانے سے فون آیا کہ انکاؤنٹر کھیلنے چلنا ہے. ہم فوٹوگرافر کے ساتھ چلے گئے. 2 بندے لاک اپ سے نکالے گئے اور لیاقت آباد میں جھنڈا چوک پر لے جا کر مار دیے گئے فیک انکاؤنٹر میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ فوٹوگرافرز نے تصویریں بھی بنا لیں. پھر اچانک خیال آیا ارے 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 ان کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں تو کھولی نہیں، رک جاؤ یار، یہ والی تصویریں نہیں دینا، ہتھکڑیاں کھولنے پہ بنانا. ہتھکڑیاں کھولی گئیں، پھر تصویریں بنائی گئیں. تو یہ شہر میں ہوا ہے. اگر کسی کا کوئی قصور تھا اور کوئی کسی وجہ سے جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں اسلحہ اٹھا لیا تھا کسی نے، تو یہ تو کوئی حل نہیں تھا نا کہ آپ ان کو جو ہے وہ جعلی پولیس مقابلوں میں مار دیں گے. عدالتیں تھیں نا، عدالتوں میں پیش کرتے. ذیشان نے جعلی مقابلوں میں ایم کیو ایم کے ان گنت لوگ ٹھکانے لگائے تھے. وہ تنظیم کا دشمن نمبر 1 بنا ہوا تھا. ایم کیو ایم والے بھی انتظار میں تھے کہ کب موقع ملے اور بہادر علی کی طرح کاظمی کا قصہ تمام کریں. لیکن کاظمی بھی بلا کا ہوشیار تھا. جب گشت کے لیے نکلتا تو جیپ میں اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بجائے ہیلمٹ میں چہرہ چھپا کر بائک پر بیٹھتا. مگر وہ کون شخص تھا جو اس شفاق پولیس افسر کے دل و دماغ پر آسیب کی طرح سوار تھا؟
جس کے حملے کا اسے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا. تو ذیشان نے تو لازم بات اتنے ظلم کیے تھے تو وہ اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک تو خوف تو تھا اس کا. اس کو جو ہے نا فوبیا، الطاف فوبیا جس کو بولتے ہیں نا، وہ ہو گیا تھا. اخبارات جیسے آئے، اگر الطاف حسین کی تصویر چھپی ہوئی ہے تو اس نے بندہ لگایا ہوا تھا، وہ موٹے مارکر سے نا تصویر کو مٹا دیتے تھے. مجھے کہنے لگا کہ یار مجھے کچھ ویڈیوز چاہیے ایم کیو کی. وہ ساری میں نے خرید لی اور ایک تھیلی میں ڈال کے میں نیو کراچی ہم چلے گیا. پرائیویٹ روم میں بیٹھے، اس کو فوری تجسس ہوا کہ یار میں ذرا دیکھوں. لگاؤ بھائی وی سی آر. تو ویڈیو ہوتی تھی نا، وی سی آر لگایا گیا. وی سی آر لگایا اور کوئی بڑا جلسہ تھا، بڑا زبردست طریقہ. ویڈیوز بھی بڑی زبردست بنی ہوئی ہوتی تھی. ایک دھماکے کے ساتھ بڑا زبردست وہ شروع ہوا، مظلوموں کا ساتھی. اور وہ جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا وہ جب الطاف حسین کی جب اس نے چہرہ دیکھا اور تقریر، تو ایک دم ہیبت سی ہو گئی اس کو. پھر اس میں بند کرو چیخنے لگا. ایک دم عجیب سے ہذیانی کیفیت نہیں ہوتی. تو وہ تصویر جب بندہ اخبار میں نہیں دیکھ سکتا ہو تو ویڈیو کیسے سنے گا. جب یہ ویڈیو والا واقعہ ہوا تو پھر مجھے کہنے لگا کہ یار میں جو ہے نا سو جاؤں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ الطاف حسین میرے سینے پہ چڑھ کے میرا گلا دبا رہا ہے. ہر بندہ خوف پیدا ہوتا ہے اس کے اندر کہ اس کو کس طریقے سے مار دیا جائے. مثلا اگر ان کے گھر سے کھانا بھی آ رہا ہے تو ایک تو وہ بازار کا کھانا کبھی میں نے نہیں کھاتے ہوئے دیکھا. اگر کھانا بنا ہے تو سامنے ہی تھانے میں ہی بنتا تھا، یا اگر کھانا بنا ہے تو اس کے گھر سے آتا تھا. تو گھر سے ایک خیال پیدا ہوتا تھا کہ گھر سے آتے ہوئے کھانے کو کوئی روک کے اس کے اندر کوئی چیز ملا سکتا ہے. تو یہ جو بات آپ نے سنی تو بالکل صحیح تھی کہ ان کے جو ٹفن آتا تھا گھر سے اکثر بیشتر، تو اس کے اوپر بھی لاک لگا ہوا ہوتا تھا تاکہ کھول کے اس کے اندر کوئی ملاوٹ چیز نہ کر لے. ایم کیو ایم کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے اداروں نے حقیقی کو پروان چڑھایا تھا. یہ پالیسی دہشت کا خاتمہ تو کیا کرتی، ایک ہی گھر میں دو بھائیوں کو آمنے سامنے لے آئی. لانٹھی جیسے علاقے نو گو ایریاز بن گئے. شہر میں خون پانی کی طرح بہنے لگا. اس کا ذکر پھر کبھی صحیح، ابھی ذرا کاظمی کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے کاظمی اور حقیقی کو آمنے سامنے کر دیا. ایم کیو ایم حقیقی کی کہانی تو آپ جانتے ہی ہیں. الطاف حسین نے بغاوت کی بو سونگھ کر 91 میں ہی عامر خان اور آفاق احمد کو الگ کر دیا تھا. جب وہ روپوشی سے واپس آئے تو ایم کیو ایم کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. ریاست کی بیکنگ سے حقیقی وجود میں آ چکی تھی. کاظمی شاید شہر کا وہ واحد پولیس افسر تھا جس کی حقیقی سے دشمنی تھی. ایس ایچ او کھوکھرا پار بنتے ہی اس نے حقیقی کے ہائیڈ آؤٹس پر کئی ریڈز کیے. جواب میں حقیقی نے سعود آباد کے قریب کاظمی کے کانوائے پہ اٹیک کیا جس میں ایک سپاہی مارا گیا. اب تو کاظمی کا پارا ہائی ہو گیا. اسے خبر ملی کہ اس حملے کے پیچھے ایس ایچ او سعود آباد ناصر لودھی کا ہاتھ تھا. بس پھر کیا تھا، ذیشان نے ٹیم تیار کی اور پہنچ گیا سعود آباد تھانے. یہ پھر غصے میں ذیشان اپنے پورے اسکواڈ کے ساتھ یہاں پہنچ گیا اور اندر انہوں نے پورے عملے کو یرغمال بنا لیا سب نے، اور ذیشان نے ہتھیار نکال لیے اندر. ذیشان کا یہ تھا کہ بھائی میں اگر مار دوں ان کو تو میں تو یہ ڈال دوں گا کہ حقیقی والوں نے تھانے پہ حملہ کیا اور سارے لوگ مار دیے، تو یہ تو ایک بہت بڑا کیس بن جائے گا حقیقی کے خلاف. تو وہ ذیشان تو بالکل آپے سے باہر تھا اس وقت. تو پھر میں گیا اور پھر میں نے سامنے پھر اس کے پسٹل کو پر ہاتھ ڈالا. پھر میں نے ذیشان سے بولا کہ بھائی یہ پولیس کا آپس کا معاملہ ہے، اس کو آپس میں بیٹھ کے حل کر لو یا اوپر والوں سے حل کرا لو. مگر ٹھہریے، کاظمی کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں یہ واحد دشمنی نہیں تھی. وہ ایک اور طاقتور افسر کی آنکھ میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا. اس افسر کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، بلکہ ہم نے اس پر یہ ڈاکیومنٹری بھی بنائی ہے. ٹائم نکال کر دیکھیے گا ضرور. کراچی کی شیریں جناح کالونی منشیات سے لے کر مرڈر تک ہر طرح کے غلط دھندے کے لیے بدنام رہی ہے. اس دور میں طور خان یہاں ایک بڑا ٹرک ڈیلر ہوا کرتا. وہ اتنا طاقتور تھا کہ پولیس والے بھی اس کے لیے کام کرتے تھے. لیکن پھر نصیر اللہ بابر نے طور خان کے اڈے پر ریڈ کا حکم دیا. جب چودھری اسلم اپنی فورس کے ساتھ وہاں پہنچا تو طور خان نے بھرپور مقابلہ کیا. مجبوراً چودھری کو وہاں سے بھاگنا پڑا. وہ اتنا خوفزدہ ہوا کہ اپنی ایس ایم جی بھی وہیں چھوڑ آیا. آپ تو رفتار کے ریگولر ویور ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ پولیس مین اپنا ویپن کسی حال میں مسپلیس نہیں کر سکتا. چودھری بہت پریشان تھا اور اسی دوران طور خان نے ویپن واپس کرنے کی شرط رکھ دی. اس کی شرط یہ تھی کہ چودھری کو پیر پڑ کر معافی مانگنا ہوگی. مرتا کیا نہ کرتا. چودھری نے معافی مانگی اور طور خان نے بندوق واپس کر دی. چودھری اسلم کی ناکامی کے بعد طور کو ٹھکانے لگانے کا ٹاسک ذیشان کاظمی کے سپرد کیا گیا. کاظمی کے لیے پولیس میں اپنی دھاک بٹھانے کا یہ سنہری موقع تھا. طور کا باڈی گارڈ پولیس میں ASI رہا تھا. کاظمی نے اسے ٹریس کر کے ایک ڈیل کر لی. طے یہ ہوا کہ گارڈ طور کو نشانہ بنائے گا
اور کاظمی باڈی قبضے میں لے کر کریڈٹ لے جائے گا. بدلے میں گارڈ کو ایک بھاری رقم دینے کا وعدہ ہوا. پلان کے مطابق جب ذیشان نے علاقے کا محاصرہ کیا تو گارڈ نے طور کو فائر کر کے قتل کر دیا. اس کے بعد وہ خوشی خوشی رقم لینے کاظمی کے پاس آیا. وہاں اسے انعام تو نہ ملا مگر گولی ضرور مل گئی. اس واقعے نے کاظمی کو عرش پر پہنچا دیا. وہ جو چہیتا تھا وہ چہیتا اس وجہ سے تھا کہ وہ کام چودھری اسلم کر ہی نہیں پا رہا تھا جو ذیشان کر رہا تھا. تو ان کے درمیان پھر وہ حسد پیدا ہوا. ان کی وہاں سے جو دشمنی چلی وہ اینڈ تک ذیشان کے موت تک وہ رہی. جب اسلم مجھے زمانے میں بولتا تھا کہ 2 شیر نہیں رہ سکتے ایک جنگل میں, تو اسی طریقے سے سندھ پولیس میں بھی یا تو ذیشان رہے گا یا میں. ایک مقابلہ تو اس وقت تھا کہ ذیشان کاظمی اگر کوئی بڑا کام کرتا تھا, بڑا انکاؤنٹر کرتا تھا یا بڑی گرفتاری کرتا تھا تو اس کی جو جلن تھی اس کی بو ہمیں چودھری اسلم سے آتی تھی. اور اگر چودھری اسلم کوئی اصل مقابلہ کرتا تھا یا کچھ لوگوں کا انکاؤنٹر ہوتا تھا تو اس کی بو ہمیں ذیشان کاظمی سے آتی تھی. وہ یوں آتی تھی کہ وہ بتاتے تھے ایکچوئل سچویشن, اگر نہیں یار اس نے تھوڑی کیا ہے, یہ تو یوں ہوا تھا, یہ تو یوں ہوا تھا. طور کی موت نے شہر پہ کاظمی کی دھاک بٹھا دی. یہ اس کے کیریئر کا پیک پوائنٹ تھا. 3 سال میں کاظمی نے ترقی کی جتنی منزلیں طے کی, باقی افسران پوری زندگی لگا کر بھی وہاں نہ پہنچ سکے. لیکن وہ کہتے ہیں نا, ہر عروج کو زوال ہے, برائی بتا کر نہیں آتی. ستمبر 1996 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے کاظمی کی نوکری داؤ پہ لگا دی. عروج اور زوال انسان کا ہوتا ہے. صبح ہوئی ہے تو شام ہونی ہے, سورج نے غروب ہونا ہے. زندگی دی ہے تو موت بھی آنی ہے, اور اسی طریقے سے عروج اگر ہے تو زوال بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا لیول پہ ذیشان کاظمی کا عروج ہوا اتنے لیول پہ زوال بھی وہ ہوا. مرتضی بھٹو قتل کیس پر آپ نے میری ڈاکیومنٹری دیکھی ہوگی. اس دور میں پولیس کا کراچی پر کمپلیٹ کنٹرول تھا. مرتضی نے کراچی آ کر اداروں اور پولیس کی ناک میں دم کر دیا تھا. مرتضی کے جالے بندوقیں لیے پھرتے اور اداروں کو کھلم کھلا چیلنج کرتے. مرتضی کا کوئی گارڈ گرفتار ہو جاتا تو وہ اسے چھڑانے کے لیے تھانے پہ دھاوا بول دیتے. اسی دوران کاظمی نے مرتضی کے رائٹ ہینڈ علی سنارا کو گرفتار کر لیا. اس کا مقصد ذوالفقار اور راک کا کنیکشن معلوم کرنا تھا, تو وہیں مرتضی کو بھی فکس کرنا تھا. اور پھر چند روز بعد 3 تلوار کے نزدیک مرتضی بھٹو ایک انتہائی متنازع مقابلے میں قتل ہو گئے. ایجنسیز نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ میر مرزا بھٹو ایک پارلیمنٹیرین ہے, آپ اس کو تو اریسٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ بے نظیر بھٹو کے وزیر اعظم ہوتے اس کو اریسٹ کرتے بھی ہیں تو اس سے وہ نہیں ہو سکے گی. وہ چیز عدالتوں میں ثابت کرنا مشکل ہوگی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ میر مرزا بھٹو کو کس طریقے سے راستے سے ہٹانا ہے. منصوبہ اس وقت جو 2 منصوبے بنے تھے, ایک آف ریکارڈ ایک آن ریکارڈ. جو آن ریکارڈ منصوبہ تھا وہ یہ احکامات دیے گئے تھے حکومت کی جانب سے, وزارت داخلہ کی جانب سے, کہ جو میر مرزا بھٹو کے ساتھ مسلح لوگ ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے غیر مسلح کرنا ہے. تو طے یہ کیا گیا تھا کہ مرزا بھٹو کو 70 کلفٹن سے پہلے ان کے قافلے کو روکنا ہے. صرف میر مرزا بھٹو کی گاڑی جو ہے اس کو آگے 70 کلفٹن تک جانے دینا ہے, باقی تمام لوگوں کو روک لینا ہے. اور کہا یہ گیا تھا کہ ان سب سے اسلحہ لینا ہے اور ان کو غیر مسلح کرنا ہے. لیکن دوسرا جو پلان بی تھا جو بنایا گیا تھا, میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھا کہ جب اس سے تمام مسلح لوگ کچھ فاصلے پر روک لیے جائیں گے, صرف میر مرزا بھٹو اکیلا ہوگا, تو اس وقت میر مرزا بھٹو پہ اٹیک کر کے ان کو مارنا ہے. اور وہ اٹیکر اس کسی بھی پلان میں وہ شامل نہیں تھا. وہ اٹیکر ایک وائٹ کلر کی پجیرو گاڑی میں موجود تھا اور ایک ہدایت کار اس کے ساتھ موجود تھا, اس کا ایک خود جو شوٹر تھا وہ موجود تھا. انہوں نے بالکل 100% اسی منصوبے کے تحت جب میر مرزا بھٹو کے گارڈز کو پیچھے روک لیا گیا, ان کو غیر مسلح کر دیا گیا. غیر مسلح تو نہیں, ابھی یہ عمل جاری ہی تھا ان کو روکنے کا, اور مزاحمت کر رہے تھے وہ آگے جانے کے لیے, کہ اس دوران میر مرزا بھٹو پر فائرنگ کی آواز آئی. پرائم منسٹر کی حکومت میں ان کے بھائی کا قتل کوئی معمولی بات نہیں تھی. 2 ماہ بعد کراچی پولیس کے فیک انکاؤنٹرز اور مرتضی مرڈر کو بنیاد بنا کر بے نظیر گورنمنٹ ڈسمس کر دی گئی. جن پولیس والوں نے مرتضی کے ساتھ انکاؤنٹر میں حصہ لیا تھا ان پر کیس بنا کر مقدمہ چلایا گیا. ذیشان کاظمی انہی میں سے ایک تھا. اس سے میری آخری ملاقات تھی ذیشان سے, وہ انٹرسٹنگ تھی. اس نے اپنی مفرور تھا, اس نے جو ہے ضمانت قبل از گرفتاری دائر کی تھی سپریم کورٹ میں.
نیچے سے ضمانت مسترد ہو چکی تھی، اب سپریم کورٹ میں دائر ہوئی تھی. اس دن اس کی درخواست ضمانت پر فیصلہ آنا تھا. وہ اور میں کھڑے ہوئے احاطۂ عدالت میں گفتگو کر رہے تھے. اندر کسی وقت جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس ہو گیا، اور فیصلہ یہ تھا کہ اس کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی سپریم کورٹ سے بھی. تو اہلکار جو ہے وہ اسے کورٹ سے باہر نکلے اور اسے گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے. اچھا، اس نے اچانک صورتحال کو بھانپا، اور میں جو اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا اس نے باقاعدہ طور پر مجھے دھکا دیا، اور یہ جو ایگزٹ تھا سپریم کورٹ کا اس کی طرف بھاگا. تیاری سے آیا تھا. جب تک پولیس اہلکار اس تک پہنچتے، کہ شاید وہ اس تک پہنچنا بھی نہیں چاہتے تھے، اپنا پیٹی بند بھائی تھا، وہ باہر کھڑی ایک اسٹارٹ کار میں بیٹھا، اور وہ کار جو ہے اسے لے کے وہاں سے چلی گئی. عدالت نے انہوں نے بیل کی کوشش کی تھی اور بیل ان کی ریجیکٹ ہو گئی تھی، جس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہوئے تھے. اس کے بعد مختلف جگہوں پہ انہوں نے رہنا شروع کیا تھا. ان کو اس وقت کے ایک ایس ایچ او ہوتے تھے جو کہ شریف آباد کے ایس ایچ او تھے، سرور کمانڈو. ان سے انہوں نے، کیونکہ ظاہر بات ہے ساتھ کے تھے اور ان کی دوستیاں وغیرہ بھی اچھی تھی، تو ان سے انہوں نے کچھ ٹائم کے لیے پولیس موبائل بھی ایک لی تھی، تاکہ وہ ان کو سپورٹ رہے کہ اگر کوئی ان کو ٹریک نہ کر سکے. اور اس دوران یہ ان کے لیے یہ بھی چیز بڑی مشہور ہے کہ وہ حلیہ وغیرہ، کیونکہ ایک واز ویری اسمارٹ آفیسر، تو اپنے حلیہ وغیرہ تبدیل کر کے بھی یہ گھوما کرتے تھے. پیپلز پارٹی گورنمنٹ چلی گئی تھی، تو اس کے بعد میں جو ہے جس اسپیسیفک جو ایک حساس ادارے کا ان کے اوپر سپورٹ تھا، جس کی سپورٹ پہ بہت اسٹرانگ تھے، اس میں بھی کافی چینجز آ گئی تھی. وہ سارے آفیشلز جو ہیں وہ سارے کے سارے ہٹ گئے تھے، اور وہ آفیسرز ہٹے تھے تو ڈیفینیٹلی جب افسر ٹو افسر ہی چیز وہی پالیسیز بناتے ہیں، وہ اسی کو کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد میں ان کی سپورٹ بھی ان کے پاس سے ہٹ گئی. میرا گھر تو اس کو پتہ تھا، تو یہ میرے گھر پہ آ گیا. گراؤنڈ پہ ہی میرا فلیٹ تھا. تو میں نے جب بیل بجی اور میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا ایک لمبے لمبے اور بال، اور جو ہے نا جو حلیہ تھا داڑھی مونچھوں، وہ ایک مشکوک بندے کا حلیہ تھا. تو میں نے ایک دم پسٹل نا اس کے سینے پہ رکھ دیا. تو پھر یہ اس نے ہاتھ ایسے کھڑے کر لیا، اور پھر یہ مجھے کہنے لگا یار ذیشان ذیشان ذیشان. تو میں نے آواز سے اس کو پہچانا، تو اس کو پھر کمرے میں بٹھایا. میں نے بولا آپ یہاں سے ایران نکل جاؤ. یہ اس نے مجھے بتایا کہ بھائی میں لاہور نکل رہا ہوں. بہرحال یہ چلا گیا لاہور. مختلف نام ذیشان نے اس دوران مختلف اس میں مختلف نام رکھے اپنے کوڈ ورڈ میں. تو لاسٹ نام اس کا چل رہا تھا ڈاکٹر عزیز. تو ہم نے موبائل میں سیو بھی اسی نام سے کیا تھا، ڈاکٹر عزیز. تو کال کرتا رہتا تھا، ہماری بات چیت ہوتی رہتی تھی. مگر لاہور میں ذیشان کا زیادہ دل نہ لگا، اور کچھ عرصے بعد وہ پھر کراچی لوٹ آیا. کچھ ٹائم ایسا آیا تھا کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ جو افسران، جو ایس پی لیول کے آفیسرز ان کے گھر کے باہر بیٹھے ہوتے تھے اپنی فائلیں لے کے ان کے آفس کے باہر کہ یہ ان کے تبادلے تقرریاں کروا دیں، وہ لوگ نے بھی ان کا فون لینا بند کر دیا تھا. کافی سارے جو ساتھ میں کام کرنے والے آفیسرز تھے انہوں نے بھی ان کو، میں سب کی بات نہیں کروں گا لیکن میجورٹی آف دیم، انہوں نے ان کو لفٹ کرانی بند کر دی تھی. کیونکہ یہ ایک جس کہتے ہیں نا کہ یہ برائی بن گئی، ذیشان کاظمی ایک برائی بن گیا تھا. جتنا بڑا نام تھا اور جتنا بڑا اس کا اسٹیچر تھا، آخر وقت میں وہی چیز ان کے لیے جو ہے نقصان دہ ثابت ہو گئی تھی، اور کوئی اس کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا. مختلف تھانوں سے پولیس والے بتانے لگے، گیدرنگ ہماری ہوتی تھی جہاں کہ بھائی ذیشان جو ہے نا وہ پیسے بھی مانگ رہا ہے اور شراب بھی مانگ رہا ہے، پھر وہ لڑکیوں کو بھی مانگ رہا ہے. مقصد کہ سارے چیزیں اس کو چاہیے. میں نے اس کو پھر فون کیا، میں نے بولا ذیشان ایک بات بتاؤ، تم نے جتنے لوگ پکڑے ہیں یہ بیسک کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ پھنسے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ یار وہ شراب یا عورت. تو میں نے اس کو بہرحال ایڈوانس اس کو خبردار کیا کہ تمہارے دن تھوڑے رہ گئے. اور ہوا بھی یہی. اب کاظمی کو 3 اطراف سے خطرہ تھا. نمبر 1 MQM جس کے کئی کارکن اس نے قتل کیے تھے. نمبر 2 الذوالفقار جو اسے مرتضیٰ کی موت کا ذمہ دار سمجھتی تھی. اور نمبر 3 حساس ادارے جن کے کئی راز اس کے سینے میں دفن تھے. وہ جو شہر میں دندناتا پھرتا تھا اب انچولی کے ایک چھوٹے سے گھر میں چھپا تھا. شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا. اصل حلیے میں باہر بھی نہیں نکل سکتا تھا. ایسے میں کراچی انڈر ورلڈ کے ڈان شعیب خان نے اسے ایک آفر کی. کاظمی شعیب خان کو پہلے سے جانتا تھا. وہ اس پر ٹرسٹ کر کے اپنے ہائیڈ آؤٹ سے نکل آیا
اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ کاظمی ملنے جا تو رہا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ شعیب خان اسے قربانی کا بکرا بنانے والا ہے۔ دراصل شعیب خان کاظمی کو ذوالفقار کے حوالے کرنے کا پلان بنا چکا تھا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مرتضی قتل کے بعد اس کے جالے کاظمی کے خون کے پیاسے تھے۔ شعیب خان ذیشان کے بدلے میں انہی لوگوں سے اپنے ایک دشمن کو ٹھکانے لگوانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے لیے جو پرانے لوگ بھی ملتے ہیں جن کے بہت کلوز تھے شعیب خان سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک مشہور یار مار آدمی تھا۔ دو انفارمیشنز ہیں۔ ابتدائی طور پہ ایک یہ بات آئی تھی کہ وہ گزری میں واقع جو شعیب خان کا بنگلہ تھا وہاں پر گئے تھے، اور وہاں پہ جانے کے بعد میں پھر وہاں پہ بڑا اچھا ایک گھر کا ماحول تھا، دعوت کا سما تھا۔ شعیب خان نے ہائی لائٹ نہیں کیا تھا میں کس سے ملوانا ہوں، لیکن تمہاری میں جان چھڑوا دوں گا۔ وہاں پہ لے جا کے بیٹھے، انہیں کچھ پینے پلانے کو دیا جس میں کہتے ہیں کہ بے ہوشی کی دوا تھی۔ اب وہ کیا تھا میں اس تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد میں ہی فینٹ، اور جب آنکھ کھلی تو پتہ لگا کہ ان کو ہتھکڑیاں وغیرہ لگی ہوئی تھیں، جو بعد میں جو ہے پھر پتہ لگا کہ یہ علی سنارا کو انہوں نے ہینڈ اوور کیا تھا۔ دو لوگ تھے جنہوں نے اس پہ تشدد کرنا شروع کیا تھا، اور وہی ذیشان کاظمی جو ایک زمانے میں لوگوں پہ تشدد کرتا تھا یا دیکھتا تھا، یا اگر کوئی بھی جرم اسے ایکسیپٹ کرانے کے لیے، آج اس کا بھی وہی حشر ہوا تھا۔ دو لوگوں نے اس کے ساتھ فائٹ کیا تھا اس کی، کیونکہ ایک بڑی سستی جو اس زمانے کے لوگ بتاتے ہیں کہ بڑی ایک اسٹرانگ جو ہتھکڑی تھی، بڑی کمزور ہتھکڑی تھی، وہ ہتھکڑی توڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے اسے فائٹ بیک بھی کیا، اور اس دورانیے میں اس کو گولی مار دی گئی۔ جو گولی ماری گئی ان کو، وہ آنکھ میں گولی ماری گئی جو کہ آنکھ کراس کر گئی تھی۔ ابھی تک دو خبریں ہیں۔ کچھ باتیں کہی جاتی ہیں کہ ان کو گلشن حدید میں لے جا کے مارا گیا تھا، کچھ باتیں یہ کہی جاتی ہیں کہ گزری میں ہی جو شعیب خان کا بنگلہ تھا اس کے بیسمنٹ میں مارا گیا، اور اس کے بعد میں پھر جب ان کو مار دیا گیا، PCHS خالد بن ولید روڈ کے قریب بلاک 2 میں ایک کچرا کنڈی تھی، وہاں پہ لے جا کے ان کی لاش پھینک دی گئی تھی۔ الزام پورا کا پورا MQM پر ہی گیا تھا۔ 2006 میں اس زمانے میں ایک SSP ہوتے تھے فاروق عوان صاحب، انہوں نے کارروائی کر کے گرفتار کیا تھا۔ پولیس نے ایک حساس اطلاع پہ، ایک انٹرنل انفارمیشن پہ لانڈی میں کارروائی کی تھی، اور لانڈی سے ایک شخص کو گرفتار کیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں اس کی پوائنٹیشن پہ کھارادر سے دوسرے شخص کو گرفتار کیا تھا۔ ان دونوں نے پھر کنفرمیشن کی تھی اس بات کی کہ ذیشان کاظمی کو، متعدد مرڈرز ان کے اوپر تھے، لیکن ذیشان کاظمی کو ان کی شناخت جو ہوئی تھی جو دو لوگ گرفتار ہوتے، اس میں ایک عاشق چودھری تھا اور ایک نہال نام کا شخص تھا۔ یہ دو افراد تھے جنہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ یہ مرڈر انہوں نے کی۔ اس طرح سے پھر یہ بات کلیئر ہوئی کہ ان کے مرڈر میں MQM کا نہیں، بلکہ جو شہید ذوالفقار، جو MQM کے اوپر پورا الزام ڈالا گیا تھا کہ شہید ذوالفقار کا جو عسکری ونگ تھا، وہ جو پوری عسکری وہ تھی، ان کا مین کردار تھا ان کو قتل کرنے میں۔ لیکن کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ کاظمی کو شعیب خان نے نہیں بلکہ پولیس میں ایک اینٹی لابی نے سہراب گوٹ بلا کر ٹھکانے لگایا۔ حقیقت جو بھی تھی، کاظمی کا آغاز جتنا تابناک تھا، انجام اس سے کہیں زیادہ بھیانک رہا۔ اور کاظمی ہی نہیں، بہادر علی، چودھری اسلم، توفیق زاہد اور ایسے تمام پولیس افسر شہر کو آگ و خون میں دھکیل کر خود بھی تاریکیوں میں گم ہو گئے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم کیوں اپنی ویڈیوز میں گڑے مردے اکھاڑتے رہتے ہیں؟ ماضی کے کردار اور ان کی بھلی بری حقیقتیں سامنے لانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ تو جان لیں کہ اگر کسی پرابلم یا ریڈل کو سالو کرنا ہو نا، تو پہلا قدم اسے سمجھنا ہوتا ہے، پھر اسے سالو کیا جاتا ہے۔ کراچی بھی ایک ایسا ہی سوال ہے، ایک ریڈل ہے جسے حل کرنے کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں مگر سمجھتے بہت کم ہیں۔ تو پھر اپنے شہر اور ملک کی بہتری کے لیے سمجھیے اور رفتار کے ساتھ آگے بڑھیے۔